الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پاکیزہ صفات، عمدہ خوبیاں، عمدہ اخلاق اور عمدہ تعلیمات لے کر بھیجا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر، اور آپ نے اپنی ذات سے، اپنے کردار سے اور اپنی تعلیمات سے موجودہ لوگوں کے سامنے اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت کے سامنے جو خوبیاں اور جو کمالات پیش کیے، ان میں ایک اہم ترین خوبی سچائی کی اور صدق کی تعلیم. انسان کے ایمانی اور اخلاقی خوبیوں میں سچائی والی خوبی سر فہرست ہے. جو آدمی سچا نہیں اس کا کوئی کمال نہیں، اور جو آدمی سچائی کے راستے پر پڑ گیا وہ بہت سے کمالات کو آسانی سے پا سکتا ہے. بعض بزرگوں نے تو پہلے کمال کی نشانیاں اور اس کا خلاصہ دو ہی چیزیں بتلائی ہیں. چنانچہ بزرگ فرماتے کہ کسی کمال والے کے کمال کو معلوم کرنا ہو تو دو چیزیں دیکھ لو. نمبر 1 صدق المقال اور نمبر 2 رزق الحلال. یعنی وہ آدمی سچائی کو لازم پکڑے ہوئے ہے یا نہیں، اور اس کی روزی اور اس کی آمدنی، اس کی کمائی حلال کی ہے یا نہیں. تو جو مسلمان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے یہاں کچھ مقام بنانا چاہتا ہے، ان کے یہاں محبوب بننا چاہتا ہے، ان کی رضا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ دو چیزیں تو بنیادی ہیں. اس کی کمائی پاکیزہ ہونی چاہیے اور اس کی بات میں، اس کے کردار میں سچائی ہونی چاہیے. اگر کمائی پاکیزہ نہیں، اس آدمی کا اللہ کے یہاں مقام نہیں بن سکتا.
اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا. سچائی والی صفت سے اس کی زندگی خالی ہے. یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کا محبوب نہیں بن سکتا. تو یہ سچائی وہ خوبی ہے ایمانی اخلاقی جو یوں کہنا چاہیے کہ ایک مومن کی خوبیوں میں سر فہرست شمار کیے جانے کے قابل ہے. مجھے اور آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ جس ذات کے ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ نے ہم سب کو پوری کائنات کو پیدا کیا. انہوں نے اپنے لیے سچائی کی صفت کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اور کلام پاک میں باری تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. سچائی میں اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ کس کی بات ہو سکتی ہے؟ کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے لیے سچا ہونا بیان کیا. اس سچ کے اچھے ہونے کے لیے یہی بہت بڑی خوبی اور کمال کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کو اس وصف کے ساتھ متصف فرمایا. تو جس ذات کے ہم بندے ہیں جس ذات کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ذات سچی ہے, سچائی کو پسند کرتے ہیں. ہم جس نبی کے پیروکار ہیں اور جس نبی کی محبت ہمارے لیے سرمایہ نجات دنیا اور آخرت کے ترقیات اور کامیابی حاصل کرنے کا ایک سیر نسخہ ہے, جس نبی کی محبت, اس نبی کے آپ اوصاف دیکھیے کہ جو خوبیاں یوم پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ودیت کر دی, ایک سچائی اور ایک امانت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت تو 40 سالہ زندگی میں ملی. آپ کی عمر مبارک کے جب 40 سال ہوئے تب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنایا گیا. اس کے پہلے کی جو زندگی آپ کی مکہ مکرمہ میں اپنی برادری میں عربوں میں مکے والوں کے ساتھ جو گزری, اس وقت بھی آپ کا نام تو محمد رکھا گیا تھا, احمد رکھا گیا تھا, لیکن پورے مکے میں آپ ان دو ناموں سے مشہور تھے, الصادق الامین. صادق یعنی سچے اور امین یعنی امانت دار. یعنی نبوت ملنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی تھی, اس میں یہ دو خوبیاں نہایت ممتاز اور نمایاں طور پر تھی کہ ہر رہنے والا, ہر جاننے والا آپ کے بارے میں زبان کے دہل یہ کہتا تھا کہ یہ آدمی سچے ہیں اور یہ آدمی امانت دار ہے. آپ کا لقب ہی تھا اور صادق, اور آپ کا لقب تھا امین. تو جس ذات کے ہم بندے وہ ذات سچی, انہوں نے اپنے لیے وصف بیان کیا سچائی کا. جس نبی کے ہم پیروکار ہیں وہ نبی سچے, نبوت ملنے سے پہلے بھی سچے, اور ان کی سچائی کی گواہی کوئی ایک دو آدمی نہیں, پورا علاقہ, پورا شہر, ہر آدمی, مرد عورت چھوٹا بڑا, سب گواہی دیتا تھا کہ یہ سچے ہیں. اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے جو بنیادی تعلیمات اپنے ماننے والوں کو پیش کی اس میں سچائی کی تعلیم. بخاری شریف میں تفصیلی روایت ہے, میں تو اس کا صرف مختصر حصہ سناتا ہوں. بادشاہ روم نے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو معلوم کرنا چاہا, کیونکہ وہ جہاں بادشاہ تھا وہاں آسمانی کتابوں کا بڑا عالم تھا, ہرقل جس کا نام تھا, اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, اس کو ہرکیولس کہتے ہیں یہ لوگ کرسچن لوگ. یہ جہاں بادشاہ تھا روم کی اتنی بڑی سلطنت کا, وہاں آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم بھی تھا. بلکہ حدیث کی شرح کرنے والے علماء لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور بابرکات میں اگلی آسمانی کتابوں کے دو بڑے عالم سمجھے جاتے تھے. یعنی سب سے بڑے عالم تورات کی, انجیل کے, اس میں ایک تو زباتر نام کا تھا اور دوسرا یہی ہرقل بادشاہ جو تھا. تو حضور کا نامہ مبارکہ جب اس کے نام پہنچا اسلامی دعوت کے لیے, اگلی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی علامتوں کو جانتا تھا کہ جو شخص آخری نبی بنا کر بھیجے جائیں گے وہ کیسے ہوں گے, ان کی خوبیاں کیا ہوگی, ان کی تعلیمات کیا ہوگی. تو اس نے حضور کی سچائی کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے علاقے کے لوگوں میں سے کسی کو اپنے یہاں بلایا, کیونکہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے ملک شام. اس وقت یہ ابو سفیان ہی مکہ مکرمہ کا قافلہ لے کر تجارت کے لیے ملک شام گئے تھے. بعد میں تو یہ صحابی ہوئے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر.
لیکن آپ ان کی پہلے کی زندگی پڑھیں گے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، پکے مخالف تھے، یوں کہیے کہ حزب مخالف کے لیڈر تھے۔ بدر میں تو سردار ابو جہل تھا، وہ مارا گیا، لیکن اس کے بعد کی جو جنگیں ہوئی مسلمانوں کے ساتھ ان مکے والوں کی، اس کے آپ لیڈر دیکھیں گے تو لیڈرشپ انہیں کے پاس تھی، ابو سفیان کے پاس۔ خندق میں دیکھو، احد میں دیکھو، یہی لیڈر تھے، تو سخت اور پکے دشمن تھے۔ ان کو ہرقل نے بلا کر پوچھا، بہت سارے سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ کیا کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، یہ تمہیں کن باتوں کا حکم دے دیں، ان کی تعلیمات کیا ہے؟ تو ابو سفیان حالانکہ دشمن تھے، لیکن انہوں نے جو تعلیمات ہرقل کے سامنے بیان کی بخاری شریف میں ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ یہ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ ان تعبدوا اللہ واترکوا ما قال آباؤکم، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے باپ دادا جو کہہ رہے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور پوجا کرنے کا کہتے ہیں، ان کو چھوڑو۔ اور پھر آگے ابو سفیان نے یہ کہا کہ وہ یأمرکم بالصدق والعفاف والصلۃ والصلاۃ، کہ یہ ہمیں حکم دیتے ہیں سچائی کا، یہ ہمیں حکم دیتے ہیں پاک دامنی کا، یہ ہمیں حکم دیتے ہیں رشتے ناطے کو جوڑنے کا، اور یہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کی یہ تعلیمات ایک بادشاہ کے سامنے وہ شخص بیان کر رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہا نہیں ہے، وہ تو دشمن تھے، آپ سے دور بھاگتے تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے، تو دشمنوں تک تو وہی باتیں پہنچ سکتی ہے نا جس کا بہت چرچا ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام ان باتوں کا کتنا اہتمام سے تذکرہ کرتے تھے کہ آپ کے ماننے والے تو کیا، جو آپ کے نہ ماننے والے تھے، جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے مخالف تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو جن پاکیزہ تعلیمات سے نواز رہے ہیں اس میں ایک اہم ترین تعلیم سچائی تھی۔ تو یہ سچائی بڑی خوبی کی چیز ہے۔ میں نے جیسا کہا کہ ایک انسان کا کمال چاہے ایمانی ہو چاہے اخلاقی ہو، بغیر سچائی کے نہیں ہو سکتا۔ کوئی جتنی خوبیاں جمع کر لے لیکن اس کی زندگی میں سچ نہیں ہے، اس کا کوئی کمال نہیں۔ اور اگر سچائی پر آ گیا تو دوسرے کمالات اس کے لیے اللہ آسان ہے۔ ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ یہ سچائی مسلمانوں کی نشانی تھی۔ جھوٹ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتلائی ہے۔ آپ نے منافقین کی نشانیاں جو بتلائی، بخاری کی روایت میں حضور نے فرمایا نفاق کی نشانیوں میں سے یہ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ نشانیاں ہیں منافق کی، نفاق والے کی۔ اور اس کے بھی مقابل سچائی، زبان کا سچا، اپنے کردار کا سچا، اپنی نیت اور معاہدے کا سچا، یہ تو ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ اور واقعی میں یہ دور اس امت پر گزرا ہے کہ یہ سچائی مسلمانوں کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ خود ہمارے ملک میں نان مسلم جب کوئی مسلمان کسی بات میں جھوٹ بولتا ہوا پکڑا جاتا تو وہ کہتے تھے مسلمانوں پر جھوٹ بولتا۔ ایک وقت وہ بھی تھا۔ آج ہم نے اپنے سماج سے اس سچائی والی خوبی کو نکال دیا۔ آپ کی پاکیزہ تعلیمات سے ہم بہت دور چلے گئے۔ جس پاکیزہ صفت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا، اللہ سچے ہیں، اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا دین اسلام سچا ہے، تو جو مسلمان جس اللہ کو مانتا ہے، جس نبی کو مانتا ہے، جس قرآن کو مانتا ہے، جس دین کو مانتا ہے، کیا وہ سچا نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ سچے، رسول سچے، تو جس کتاب کو مانتا ہے وہ سچی، جس دین کو مانا جاتا ہے وہ سچا، اور پھر تو جھوٹا ہو، یہ تو کوئی جھوٹ کی بات نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اس کی بڑی تاکید کی کہ اپنی زندگی میں سچ کو لازم پکڑ دو، اپنے گھریلو زندگی میں سچائی کو لازم پکڑو، کاروباری زندگی میں سچائی کو لازم پکڑو۔ مسلمان کی سیاست سچی ہونی چاہیے، اس کی صحافت سچی ہونی چاہیے،
اس کی گھریلو زندگی میں سچائی ہونی چاہیے، اس کی کاروباری زندگی میں سچائی ہونی چاہیے. یہ ہے مسلمان. لیکن آج معاملہ بالکل صفر ہو گیا. صحافت میں جھوٹ، سیاست میں جھوٹ، گھریلو زندگی میں معمولی چیزوں میں جھوٹ بولتے ہیں. حتیٰ کہ گھر میں رہنے والے بچے وہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ رات دن دیکھ رہے ہیں ابا جھوٹ بولتے ہیں، اماں جھوٹ بولتے ہیں. بلکہ دادا دادی جو بڑی عمر کے ہو گئے، لیکن اب زندگی کی کوئی منزل باقی نہیں ہے سوائے قبر. اس عمر میں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بڑے میاں جھوٹ بول رہے ہیں، بڑی بھی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بچہ جھوٹ سیکھ رہا ہے. اب اس کو مدرسے میں مکتب میں استاد بتا رہے ہیں کہ سچائی کو لازم پکڑنا ہے، سچ بولنا ہے، لیکن ایک طرف وہ گھریلو زندگی دیکھ رہا ہے کہ ابا جھوٹے، اماں جھوٹے. تو مکتب کے تھوڑے وقت کی تعلیم اس کا رنگ نہیں چڑھے گا. گھر میں وہ جو ماحول دیکھ رہا ہے وہ رنگ چڑھے گا. آج ہمارا بچہ بھی جھوٹ بولتا ہے، آسانی سے جھوٹ بولتا ہے. بھائی ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس پاکیزہ صفت کو اپنی زندگی میں لازم پکڑنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف فرمائی. اور یہ کتنی خوبیوں کا اور کتنے کمالات کا یہ حامل ہے، بس آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے. ایک روایت میں شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ روایت نقل کی. آپ کو انداز ہوگا کہ سچائی والی صفت کی کتنی اہمیت ہے. ایک آدمی اچھائی کے راستے پر بڑھنا چاہتا ہے، کمالات اور خوبیوں سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں سچائی کا کتنا دخل ہے. ایک صحابی فرماتے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں بہت اچھا دین ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ یہ بھی تعلیم دیتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بول سکتے، زنا نہیں کر سکتے، چوری نہیں کر سکتے. میرے اندر تو یہ سب چیزیں ہیں. میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں غلط کام بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں. آپ کا دین اچھا لگتا ہے، لیکن اگر میں آپ کا دین قبول کر لوں تو یہ سب چیزیں مجھ سے چھوڑی نہیں جا سکتی. میں تو ان چیزوں کا عادی ہوں. ہاں آپ کہیں گے تو کوئی ایک بات چھوڑ دوں گا، ان چار میں سے کوئی ایک بات چھوڑ دوں گا. یا تو شراب چھوڑ دوں گا آپ کہیں گے تو، یا زنا چھوڑ دوں گا، یا چوری چھوڑ دوں گا، یا جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا. کوئی ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، سب کو چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے. اب آپ علیہ السلام تو چونکہ پوری انسانیت کے معلم تھے، میرے اور آپ کے جیسا ہوتا تو اس سے ہو جاتا کہ ہمارے دین کو قبول بھی کرنا ہے اور شرطیں بھی لگاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات ہی مانوں گا. اس کو نکال دیتے. لیکن آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو ایک ہی بات چھوڑ سکتے ہیں دین کو قبول کرنے کے لیے، ہمارا پاکیزہ دین قبول کر لیجیے، اور ایک چیز جو چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں تو جھوٹ کو چھوڑو. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت ہے سچائی کی اور جھوٹ سے بچنے کی. اس آدمی نے وعدہ کیا، دین میں داخل ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے، یہ چار میں سے جو ایک آپ نے کہا ہے وہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو رخصت ہو گیا. اب چونکہ عادت پڑی ہوئی تھی چوری کرنے کی، غلط کام کرنے کی، شراب پینے کی، اور یہ غلط کام کرنے والے اکثر لوگ یہ غلط کام رات کے اوقات ہی میں کرتے ہیں. چوریاں بھی زیادہ تر رات کو ہوتی ہے، یہ غلط کام بھی رات کو ہوتے ہیں. شراب کی مجلس سے بھی رات میں اکثر چلتی ہے. تو جب رات کا وقت آیا اس کی طبیعت میں چونکہ عادت تھی تو تقاضا ہوا چوری کا، فلاں کا. لیکن یہ سوچنے لگا کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا اور مجھے ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ تو نے چوری کی تھی، تو نے زنا کیا تھا، تو نے شراب پی تھی، اگر نہ کہوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا. اور جھوٹ بولنے کا تو میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا. اور اگر ہاں کہوں گا تو پکڑا جاؤں گا. کیونکہ اسلام نے بدکاری کی بھی سزا رکھی ہے، شراب کی بھی سزا رکھی ہے، نشے کی، چوری کی بھی سزا رکھی ہے.
بس اسی تسلسل میں وقت گزر گیا. کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا ما احسنت یا رسول اللہ، آپ نے تو کتنی پاکیزہ تعلیم دی. انشدت علیہ ابواب المعاصی کلیہ، آپ نے مجھ سے ایک برائی تو کیا چھوڑوا دی، تمام برائیاں مجھ سے تو چھوڑ دی. یعنی میں نے جب سے یہ طے کیا کہ سچ بولوں گا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اس کے بعد سے تمام گندگیوں سے، گناہوں سے بچنا میرے لیے آسان ہو گیا. تو واقعہ یہی قرآن کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی، حضرت حکیم محمد تنویر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں تم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو، وقولوا قولا سدیدا، اور اس کا فائدہ خود آگے قرآن بیان کرتا ہے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عملوں کو، تمہارے اعمال کو اللہ درست کر دے گا، تمہاری عملی زندگی اچھی ہو جائے گی. تو معلوم ہو اب ہر آدمی چاہتا ہے میری زندگی اچھی ہو جائے. اگر اسلام ہے تو اسلام کا تقاضا تو یہ بنتا ہی ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو جائے، اس کے عمل اچھے ہو جائے. تو بہترین نسخہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان بتایا کہ بس ایک سچائی کو لازم پکڑ لو، اس کی برکت یہ ہوگی تمہاری عملی زندگی درست ہو جائے گی، اچھائی پر تم آنے لگو گے. یہ یوں سمجھ لیجیے دینی اعتبار سے یہ ماسٹر کی سچائی کا وصف، اس کو لازم پکڑو گے، دینی خوبیاں، دینی کمالات تمہارے اندر آتے چلے جائیں. لیکن اب یہ میرے اور تمہارے اختیار کی بات ہے کہ ہم سچائی کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. آج تو نفس اور شیطان نے ہمیں ایسا دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ہماری کاروباری زندگی میں بھی جھوٹ، گھریلو زندگی میں بھی جھوٹ. ایک مسلمان یہ سمجھنے لگا ہے جھوٹ بولوں گا نہیں تو میرا کاروبار چلے گا کیسے، میں کماؤں گا کیسے. یہ نفس اور شیطان کا دھوکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ مسلمان اپنے بیپار اور کاروبار میں بھی سچا ہوتا ہے. حضرت خدیجہ بنت خویلد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ اولا، زوجہ محترمہ، ان کے یہ بھتیجے حکیم ابن حزام ابن خویلد. بخاری شریف میں ان کی روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا البیان بالخیار ما لم یتفرقا اما اذا صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما واما اذا کذبا وکتما فلیمحق برکۃ بیعہما، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا اے حکیم، جب دو خرید و فروخت کرنے والے، بیچنے والا اور خریدنے والا، جب اپنی خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کا معاملہ کرتے ہیں، اور اپنے اس تجارتی معاملے میں دونوں سچائی سے کام لیتے ہیں، وہ بینا، اور اگر کوئی کھوٹ، کوئی عیب ہے تو وہ بیان کر دیتے ہیں. اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. بیچنے والے کو چاہیے جو چیز بیچ رہا ہے وہ صاف صاف بتا دے، دھوکہ نہ دے. خریدنے والے کو چاہیے وہ جس چیز کے بدلے میں خرید رہا ہے وہ صاف صاف بتا دے. نوٹ کا بنڈل دے رہا ہے، اس میں ایک دو نوٹ کرنے ہیں تو بتا دے، چھپاوے نہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر دونوں سچائی سے کام لیں اور جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کی پوری پوری حقیقت بتا دے، جس چیز کے بدلے میں خرید رہا ہے اس کی پوری پوری حقیقت بتا دے، اگر اس طرح سچائی سے کام لیا، سودے میں دھوکے سے ایک دوسرے کو بچانے کا اہتمام کیا، تو بورک لہما فی بیعہما، ان کے اس سودے میں اللہ برکت ڈالے گی. یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ وعدہ بیان کیا اپنے اس پاک ارشاد، اللہ برکت ڈالے. ایک مومن کو تو یقین ہونا چاہیے برکت آئے گی، اور جس سودے میں برکت آ جائے تو جس مقصد سے کیا جاتا ہے اس مقصد میں آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ اگر ان سودا کرنے والے ان دونوں نے سچائی سے کام نہیں لیا، جھوٹ سے کام لیا. آج کل بہت سے بیپار کرنے والے جھوٹ ہی بولتے ہیں. تو حضور فرماتے اگر ان سودا کرنے والوں نے سچائی سے کام نہیں لیا، جھوٹ سے کام نہیں لیا، اور جو حقیقت تھی اس کو بیان نہیں کیا، دھوکہ دیا، بیچنے والے نے خریدنے والے کو یا خریدنے والے نے بیچنے والے کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان کے اس سودے کی برکت کو اللہ مٹا دے گا، ختم کر دے گا. اس کو دیکھنے میں لگے گا کہ اتنے میں نے کما لیے جھوٹ بول کر، یا خریدار کو لگے گا میں نے جھوٹ بول کر اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا. لیکن اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اس سودے میں برکت نہیں ہو سکتی.
آپ جس مقصد سے سودا کر رہے ہیں اس میں کامیابی نہیں ہوگی. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس سچائی کی بڑی تاکید کی ہے. آج ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو لازم پکڑنا ہے. ہم اپنے گفتار میں سچے ہو, اپنے کردار میں سچے ہو, اپنی نیت اور اپنے وعدوں میں سچے ہو. جب یہ سچائی مسلمان اس کو لازم پکڑ لیں گے, انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ السلام کی ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور سچائی کو لازم پکڑنے کا اہتمام نصیب فرمائے. ہم خود کی سچائی کا اہتمام کریں, اپنے بچوں کو بھی سچائی کی تعلیم دیں. باقی دعوانا الحمدللہ.